السلام علیکم ناظرین، سلسلہ عجائب القرآن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے عصا اژدہا بن گیا۔ جی ہاں ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا مبارک جس کی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی جنتی لاٹھی کے بارے میں، وہی جنتی لاٹھی کس طریقے سے ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ فرعون نے ایک دربار لگایا اور تمام لوگوں کو وہاں پہ جمع کیا، جادوگروں کو بھی انوائٹ کیا گیا۔ جادوگروں کو وہاں پہ مدعو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ فرعون اور اس کے درباری یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کوئی جادوگر ہیں اور وہ جادو کے ذریعے کوئی معجزات دکھاتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو تمام مجمع کے سامنے شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑے۔ جادوگر اپنا جادو کا سامان لے کر اکٹھے ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے تنے تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے چھوٹی چھوٹی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینکی جو بڑے بڑے سانپ بن کر پورے میدان میں گھومنے لگے، جس سے پورا مجمع جو تھا وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا۔ اسی اثنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پہ ڈالا، جو ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے تمام جادوگروں کے جو پھینکی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں تھیں جو سانپوں کی شکل اختیار کر چکے تھے، ان سب کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر پڑے کہ آمنا ربی ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے اور سجدے میں گر پڑے۔ اس پورے واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ طٰہٰ تیسرے رکوع میں یوں بیان فرمایا ہے: قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ قال بل القوا، موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی ہوئی معلوم ہوئیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِ خِیفَةً موسیٰ، پس اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ فَقُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا الصَّنْعُ كَیْدُ السَّاحِرِ، اور ڈال دے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا، جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آوے۔ فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، تو سب جادوگر سجدے میں گرائے گئے، بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ محترم ناظرین، جہاں پر اس واقعے میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں، وہاں پہ بالخصوص علماء کرام نے دو حکمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب فرعون نے جو جادوگر بلائے تھے، انہوں نے ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہم اپنا پہلے کرتب دکھائیں یا آپ اپنا معجزہ دکھائیں گے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اسی ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور دوسرا جہاں پر ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں خوف پایا، تو وہی خوف اس وجہ سے نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ڈر گئے تھے معاذ اللہ، یا جادوگروں سے، یا پھر ان سانپوں کی وجہ سے ان کے دل میں خوف آیا تھا، بلکہ یہ خوف اس وجہ سے تھا کہ جو ان کے سانپ تھے، جادوگروں کے سانپ تھے، اس وجہ سے مجمع جو تھا وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو چکا تھا۔ تو ان کے خیال میں کہیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجمع سارا چلا جائے، بھاگ جائے، اور جو معجزہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ یہ نہ دیکھ سکے، اور یہ خوف ان کے دل میں آیا تھا۔ یہاں پر یہ ذکر کرنا یا یہ سمجھ لینا کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ فرعون کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے خوف میں مبتلا ہو گئے تھے، تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں یہ بھی بے ادبی اور گستاخی میں آتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں یہ والا ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔